السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سورة البقرہ کی آیت نمبر 248 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا، یعنی حضرت شمویل علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، وہ صندوق آ جائے گا۔ ایک صندوق تھا جو غائب ہو گیا تھا، ابھی اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ تو بہرحال تابوت تمہارے پاس آ جائے گا، یہ نشانی ہوگی کہ طالوت یہ بادشاہ ہیں اور انہی کی امارت میں، بادشاہت میں ظالموں سے قتال کرنا ہوگا۔ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی جانب سے سکینت ہے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے وہ بھی موجود ہے، جس کو فرشتے اٹھا کر کے لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے کھلی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں ایک کھلی نشانی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت شمویل علیہ السلام نے بادشاہ مقرر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے طالوت رحمہ اللہ کو، جیسا کہ کل کے درس میں اس کی وضاحت کی گئی تھی، تو قوم بنی اسرائیل نے اعتراض کر لیا، ان کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ وہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ ایک ہمارے جیسے انسان ہے، اور مزید یہ کہ وہ غریب آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، مالی اعتبار سے ان کے پاس مال نہیں ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، تو ان کو بادشاہ کیوں بنایا گیا؟ ان سے بہتر تو ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے۔ مگر حضرت شمویل علیہ السلام نے سمجھایا، کہا نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے اور ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی ظاہر کر دی، کہا کہ تمہارے رب کی جانب سے تابوت آئے گا، صندوق آئے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ تابوت یہ توب سے ہے، جس کے معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، کیونکہ بنی اسرائیل تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے، یعنی صندوق کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ تبرکات کیا تھے؟ بعض علماء نے اس کی صراحت بھی کی ہے کہ تبرکات میں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اور
तौरात का नुस्खा, एक बोतल जिसमें मन था, हारून अलैहिस्सलाम की पगड़ी, यही कुछ तबर्रुकात थी। ये तबर्रुकात एक तवील अरसे तक बनी इसराइल के साथ थी, बनी इसराइल के पास थी, उनके कब्ज़े में थी। और इस तबर्रुकात के ज़रिए से, संदूक के ज़रिए से वो जंग के मौके पर पेश करते थे तो उनको फतहयाबी मिलती थी। उस तबर्रुकात की बरकत से लश्कर शिकस्त शिकस्त खा जाता था, दुश्मन और जालिम भाग जाता था और ये कौम बनी इसराइल फतहयाब हो जाया करती थी। लेकिन जब बनी इसराइल में बिगाड़ पैदा हो गया, बिदात रोनमा हो गई, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं कि बनी इसराइल से ताबूत छीन लिया गया, अमालका ज़ालिमों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। इस वाक़े को मुख्तसरन इशारतन ज़िक्र करने के बाद कहते हैं इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह, वहादा अदल्लु दलीलिन अला अन्नल इस्यान सबबुल खिज़लान वहादा बैयिन। कहते हैं कि देखिए ये ताबूत जो तबर्रुकात थे, बनी इसराइल के कब्ज़े में थे, वो छीन लिया गया और अमालका ने कब्ज़ा कर लिया, लूट के चले गए। कहते हैं कि नाफरमानी ये रुसवाई का सबब बनती है, महरूमी का सबब बनती है, बदनामी का सबब बनती है। तो गुनाह से अपने आप को बचाना चाहिए, गुनाह से अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। कि इसमें सकीनत है तुम्हारे रब की जानिब से। सकीनत, सकीनत से मुराद क्या है कि आदमी का दिल मुतमईन हो जाए, आदमी का दिल अल्लाह की निशानियों और अल्लाह के फ़रामीन को देख सुन करके उसकी तरफ उसका दिल मायल हो जाए, मुतमईन हो जाए, इसी का नाम सकीनत है, इत्मीनान क़ल्ब। व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहु अल मलाइका। और उसमें आले मूसा और आले हारून का बक़िया तरका है, बक़िया तरका है। तरका से क्या मुराद है, यानी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने जो छोड़ा था, उसमें सराहत मौजूद है। अहले इल्म ने कहा है कि तौरात की तख्तियाँ थीं जो मूसा अलैहिस्सलाम पर कोहे तूर के मकाम पर दिया गया था। तौरात का नुस्खा, एक बोतल जिसमें मन था और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जो सांप बन जाया करता था और हारून अलैहिस्सलाम की पगड़ी थी। यही तबर्रुकात थे। तहमिलुहु अल मलाइका, उसे फरिश्ते उठा करके लाएंगे, उसे फरिश्ते उठा करके, यानी संदूक को फरिश्ते उठा करके लाएंगे। तो यही निशानी होगी, यही अलामत होगी कि तालूत बादशाह मुकर्रर कर दिए गए हैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से। यानी ऐसा नहीं कि उनको ऐसे ही बादशाह बना दिया गया है, उनके बादशाह होने की दलील ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बादशाह बनाया है। अल्लाह ने बादशाह बनाया, उसकी निशानी क्या होगी कि ताबूत आएगा, संदूक नाजिल होगा जिसमें सकीनत है, जिसमें बकी तबर्रुकात हैं, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात हैं, वो नाजिल होगा, फरिश्ते उसको लेकर के आएंगे। तो ये दलील होगी कि तालूत रहमहुल्लाह ये बादशाह हैं जिनकी इमारत में जालिमों से जंग लड़ी जाएगी। अहले इल्म ने ये कहा है कि फरिश्ते उसको ले करके आएंगे,
فرشتے اس کو لے کر کے آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ فرشتے اس کو لے کر کے آئیں گے، اس کا مطلب یہ کہ وہ صندوق جو ہے بڑا وزنی اور بہت بھاری ہوگا، وہ صندوق بڑا وزنی اور بڑا بھاری ہوگا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، کھلی نشانی ہے، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو ایسے ایسے معجزات کا دیدار کرایا، قوم بنی اسرائیل نے ایسے بڑے بڑے معجزات کو دیکھا۔ یہ معجزات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ انبیاء جو لے کر کے آئے، انبیاء کی جو دعوت تھی، یا انبیاء یہ سب برحق تھے، سچے رسول تھے، اور قوم بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر کی۔ معجزات کی ایک طویل فہرست ہے قوم بنی اسرائیل کے لیے، مگر یہ قوم بڑی ہٹ دھرم نکلی کہ انہوں نے تبرکات کی حفاظت نہیں کر پائی، اور پھر نافرمانی اور گناہ کے نتیجے میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ان کے اندر طرح طرح کی خامیاں اور نقصانات، طرح طرح کی خامیاں اور کمزوریاں اور بدعملی کا فتنہ پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں یہ ہر جگہ ٹھوکر کھائے، نقصان اٹھائے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات کا ذکر فرمایا ہے، تو وہ تبرکات جس کی اصل حیثیت ہے، جس کی سند ہے، جس کا وجود برحق ہے، ان تبرکات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انبیاء کے تبرکات سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن وہ اصلی ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہونا چاہیے؟ اصلی ہونا چاہیے۔ نقلی تبرکات اور مصنوعی تبرکات سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، اور افسوس کا مقام یہی ہے کہ موجودہ زمانے میں بہت سارے لوگوں کے پاس تو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے پاس نبی کا جبہ ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کے بال ہیں، نبی کی پگڑی ہے، نبی کا یہ ہے، نبی کا وہ ہے۔ ان سب چیزوں کی کوئی اصل حیثیت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، محض جھوٹی نسبت سے کوئی چیز متبرک نہیں بن جاتی ہے۔ جس طرح آج کل تبرکات کے نام پر کئی جگہوں پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن کا تاریخی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس طرح خود ساختہ چیزوں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نشانی ظاہر کی، بنی اسرائیل جو طالوت کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ تعالی نے نشانی ظاہر کی، فرشتوں کا نزول ہوا، اور وہ تابوت لے کر کے حاضر ہوئے۔ قوم بنی اسرائیل نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، وہ تابوت آیا، اور تابوت کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے طالوت رحمہ اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کیا، اور آگے پھر جس مقصد کے لیے بادشاہ مقرر کیا گیا تھا، لڑائی کے سلسلے میں کہ ہم ظالم قوم سے لڑیں گے اور اپنا حق اور انصاف حاصل کریں گے، آگے کی آیتوں میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ جہاد ہوا، اور پھر جہاد میں کیا ہوا، آنے والی آیتوں میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔